یہ وہ آیت ہے کہ جس کے تحت فقہا میں اختلاف ہوا ہے کہ کیا عورت کو کہیں نکاح کرنے کے لیے، یعنی عاقل بالغ لڑکی کو کہیں نکاح کرنے کے لیے ولی کی اجازت، باپ یا بھائی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں بہت تفصیل سے بیان کروں گا کہ کیونکہ یہ جو آیت ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کہ نہ روکو ان عورتوں کو عدت کے بعد اس بات سے کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی بہن کو نکاح کرنے سے روک رہے تھے۔ ان کی بہن کے شوہر نے طلاق دی تھی، تو عدت کے بعد وہ چاہتی تھیں کہ دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کریں، تو ان کے بھائی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو منع کیا نکاح کرنے سے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مت روکو۔ تو اس آیت سے استدلال کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کہ یعنی مردوں کو، جو عورت کے خاندان کے مرد ہیں جن میں سب سے پہلا درجہ باپ کا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتا ہے، یعنی عورت اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں بلا وجہ اگر وہ روکے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اس کی دلیل میں وہ یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں مردوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اپنی عورت کو مت روکو۔ تو یہ مت روکو اس کی علامت ہے کہ ان کو روکنے کی ولایت حاصل ہے، یعنی جس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے اسی کو کام کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جہاں مناسب رشتہ ہو تو وہاں عورت کو نکاح کرنے سے مت روکیں۔ تو میں اب انشاءاللہ اس مسئلے میں جو فقہا کا اختلاف ہے اور دونوں طرف کے دلائل ہیں ان کی تفصیل بیان کروں گا۔ فقہا کا جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو جمہور کا مذہب یہ ہے، جن میں ائمہ ثلاثہ ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی۔ امام مالک کے مذہب میں تو تفصیل ہے، وہ بعض خواتین کو اجازت دیتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکیں اور بعض کو اجازت نہیں دیتے۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی، اگر وہ نکاح کرے گی تو یہ نکاح کالعدم تصور ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمہور سے اختلاف کیا ہے، اور فقہ حنفی میں جو مفتہ بہی قول ہے، یعنی وہ قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو قول رائج ہے، وہ یہ قول ہے کہ عورت لڑکی اگر کفوف میں نکاح کرے گی، یعنی ایسی جگہ نکاح کیا جو اس کے ہم پلہ ہے، اس کے جوڑ کا رشتہ ہے، تو پھر لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، یعنی باپ یا بھائی کی مرضی کے بغیر بھی اگر وہ نکاح کرتی ہے تو نکاح وہ کنسیڈر ہوگا، وہ کالعدم نہیں ہوگا، وہ نکاح معتبر ہوگا۔ البتہ اگر وہ غیر کفو میں نکاح کرتی ہے، یعنی ایسی جگہ نکاح کرتی ہے جو اس کے پیرالل نہیں ہے، جوڑ کا رشتہ نہیں ہے، تو وہ میں انشاءاللہ پھر وہ جوڑ کی تفصیل بیان کروں گا کہ جوڑ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جوڑ کا رشتہ اگر نہیں ہے تو کمتر میں نکاح کیا ہے اس نے، تو پھر وہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر اگر اس نے کیا ہے تو وہ کالعدم ہوگا، وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو چونکہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جمہور سے اختلاف ہے، تو میں دونوں طرف کے دلائل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں جمہور کے دلائل بیان کروں گا کہ ان کے دلائل کیا ہیں، وہ کن دلائل کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ پہلی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی عورتوں کا نکاح مت کراؤ مشرکین سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کیا ہے کہ تم عورتوں کا نکاح مشرکین سے مت کراؤ۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو خود سے نکاح کا اختیار ہوتا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں، اس سے آیت کے پچھلے حصے میں مردوں کو کہا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات، کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، تو اس آیت میں عورتوں سے خطاب ہوتا کہ تم بھی مشرک مردوں سے نکاح مت کرو۔ لیکن عورتوں کے خطاب کی جہاں تک بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کا مشرک مرد سے نکاح مت کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت کا نکاح کرانا یا نہ کرانا یہ مرد کا کام ہے، عورت بذات خود نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کا جواب جو علماء حنفیہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس آیت کا، وہ جواب یہ ہے کہ یہاں اس بات سے اس آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ عمومی طور پر مسلم معاشرے میں ہوتا یہ رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے کہ عورت مردوں کے حصار میں ہوتی ہے،
عورت کے لیے خود سے اپنے گھر کے مردوں کی رضا کے بغیر کہیں نکاح کرنا یہ ایک معیوب حرکت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب گھر کے مرد باصلاحیت ہوں اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں، اور یعنی باپ خاص طور پر، ولی میں سب سے پہلے تو باپ کا دخل ہے، تو باپ تو بیٹی کے لیے بہت زیادہ خیرخواہ ہوتا ہے، تو چونکہ عمومی طور پر ہوتا ایسے ہی ہے کہ اگرچہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ باپ کی مرضی کے بغیر اپنے ہم پلہ سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ باپ کی مرضی کے بغیر وہ کرے گی تو ایک بہت ہی معیوب سمجھا جائے گا، اور یقیناً ہے بھی یہ معیوب حرکت، اگر کوئی بلا ضرورت کرے تو ہے بھی معیوب حرکت۔ تو وہ جو علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ عورت اگر باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے گی تو وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آیت اس سے خاموش ہے۔ اس میں تو صرف مردوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مرد سے نہیں کرا سکتے، کیونکہ عام طور پر مسلم فیملیز میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں مرد ہی ہے جو اپنی خواتین کا رشتہ کراتے ہیں، باپ ہی ہے جو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرتا ہے اور بیٹی کی شادی کراتا ہے۔ تو باپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت میں ہم نے تعویل کی ہے، کیونکہ میں بھی فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوں تو اس لیے میں اپنی طرف بھی نسبت کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلائل، مقصد میرا کسی مسلک کی تائید کرنا یا کسی مسلک کو دلائل کے لحاظ سے قوی قرار دینا یا مسلک پرستی نہیں ہے، مقصد تو میرا یہ ہے کہ دونوں طرف کے دلائل سامنے آ جائیں، اور مجھے جو بات راجح لگتی ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا۔ تو جو فقہاء حنفیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، وہاں بھی یہی صیغہ ہے انکحو، کہ نکاح کرا دو بے نکاحوں کا۔ اب دیکھیں ایامہ یہ ایم کی جمع ہے، ایم کہتے ہیں وہ مرد یا وہ عورت جس کا نکاح نہ ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تو جو بے نکاحی لوگ ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں والدین کو، والد کو خاص طور پہ خطاب کر رہے ہیں کہ ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ اب ایامہ میں تو لڑکا بھی داخل ہے، تو وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے باپ کو خطاب کیا ہے کہ اپنی اولادوں میں جو لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو خطاب کیا کہ اپنی اولاد کا نکاح کرا دیا کرو، حالانکہ اس اولاد میں بالغ لڑکے بھی ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بالغ لڑکا اگر خود نکاح کرے گا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو جیسے وہاں یہ ثابت نہیں ہوتا، تو ایسے ہی یہاں جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں کہ اپنی عورتوں کا نکاح کرا دیا کرو، تو اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ عورت اگر خود نکاح کرے گی تو نکاح کا لدم ہوگا۔ تو محض یہ عرف کی ایک رعایت کرتے ہوئے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب وہ نوعمر ہوتے ہیں اور کم عمر ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ خود اپنا نکاح نہیں کرتے، ان کو رشتہ بھی کوئی نہیں دیتا جب تک پیرنٹس ان کے ساتھ نہ ہوں۔ تو یہ ایک عرف کا لحاظ کرتے ہوئے اور ایک اچھے اور شریف خاندانوں کا جو ایک رواج مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے کہ اس میں وہ جب تک والدین راضی نہ ہو وہ خود نکاح نہیں کرتے، اس عرف کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لڑکا ہو تو اس کا بھی نکاح خود کرا دیا کرو اور لڑکی ہو تو اس کا بھی نکاح خود کرا دیا کرو۔ اس سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ اگر وہ باپ سے پوچھے بغیر نکاح کر لیں گے تو وہ کالعدم نکاح ہوگا۔ اس آیت میں اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ لڑکی اپنے باپ کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اس پہ جو دلیل دی جاتی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وہ یہی آیت ہے جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے، سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کی پہلی آیت، جو ہماری جس رکوع کی ہم تفسیر میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب یہ عورت عدت کو پہنچ جائے تو تم ان کو نہ روکو اس بات سے کہ یہ پہلے شوہر سے یا پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں مردوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد ہے جو اپنی عورت کو نکاح سے روک سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ تم ان کو نہ روکو، اس لیے کہ تمہیں ولایت حاصل ہے، تم ان کا نکاح کرا سکتے ہو، تو اگر صحیح جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو مت روکو۔ تو ظاہر ہے قرآن ایسی بات کا حکم دے گا جس کا مرد کو اختیار ہو، اگر مرد کو روکنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہیں گے کہ تم ان کو نہ روکو؟ اس لیے کہ تم روک ہی نہیں سکتے، وہ تو جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ استدلال کیا گیا ہے اس آیت سے کہ بھئی مرد کو حق حاصل ہے عورت پر اور اس کو ولایت حاصل ہے، اور اس کی شان نزول جو اس آیت کا ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کرنے سے روک دیا تھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں
تو انہوں نے فوراً کہا کہ سمعا و طاعتاً، جب اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اپنی بہن کو نکاح کرنے سے نہ روکوں تو اب میں نہیں روکوں گا، اور انہوں نے اپنی بہن کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہن رکی ہوئی تھی اس وقت تک جب تک ان کے بھائی نے اجازت نہیں دی۔ تو اس آیت سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتا ہے، ہاں وہ ناجائز روکے گا تو گنہگار ہوگا اس آیت کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو اللہ نے حکم دیا کہ مرد جو ہے وہ عورت کو نہ روکے کہیں نکاح کرنے سے، تو یہ تو یاد رکھیے کہ اس آیت کا شان نزول تو یقیناً یہی ہے کہ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو نکاح کرنے سے روک دیا تھا، مگر اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ العبرۃ للالفاظ لا للمعانی، اعتبار جو ہے نا قرآن کے الفاظ کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں علی الاطلاق مردوں کو روکا جا رہا ہے عورت کو نکاح کرنے سے، اور اس رکوع میں پہلے یہ گزر چکا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اپنی بہن کو نکاح سے روکتا تھا، بلکہ یہ بھی ہوتا سابق شوہر ہے جس نے طلاق دی ہے، وہ طلاق کے بعد اپنی مطلقہ بیوی کو کہیں بھی نکاح نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تحت بیان کیا ہے کہ اس آیت میں ہر قسم کے مردوں کو منع کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اس مطلقہ عورت کا پہلا شوہر ہو یا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، کہ جب عورت کہیں نکاح کرنا چاہے گی تو نہ پہلے والے شوہر کو اس سے کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کہیں نکاح سے روکے، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ بیوی کو طلاق دی ہے، عدت گزری ہے، تو بھی اس کو کہیں نکاح نہیں کرنے دے رہے، اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ولی کو خطاب نہیں کیا ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہاں خاص بھائی کو خطاب ہو رہا ہے، بلکہ معاشرہ یا معاشرے میں رہنے والے مرد کسی بھی طرح سے نکاح کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں عورت کے دوسرے نکاح کی، اس حوصلہ شکنی سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کا ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو رکوع چل رہا ہے اس رکوع میں آپ تفسیر میں سن چکے ہیں کہ مرد بھی عورتوں کو روکا کرتے تھے، پہلا شوہر بھی روکا کرتا تھا۔ تو ہر قسم کے مردوں کو منع کیا جا رہا ہے، چاہے وہ بھائی ہو یا باپ ہو یا وہ پہلا والا شوہر ہو، ان سب کو منع کیا جا رہا ہے کہ عدت کے بعد عورت کو آپ نکاح کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اس لیے اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ خاص بھائی کو روکا جا رہا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کو روکنے کا یعنی بھائی جو ہے اس کو اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ نکاح چاہے تو کرائے چاہے تو نہیں کرائے، تو یہ اس آیت سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں جو نکاح کی نسبت ہے وہ اللہ نے خود عورت کی طرف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم نہ روکو اس بات سے کہ وہ عورتیں نکاح کر لیں، وہ عورتیں نکاح کر لیں اپنے منتخب شوہروں سے، یعنی جس مرد سے وہ نکاح کرنا چاہیں۔ تو اگر مرد کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ اپنی عاقل بالغ بیٹی کو نکاح سے روک سکتا ہے تو پھر آیت کے الفاظ یہ نہ ہوتے، بلکہ آیت کے الفاظ یہ ہوتے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کو گھر بٹھا کے رکھو اور ان کا نکاح مت کراؤ کسی اور سے۔ یعنی عورت خود تو نکاح کر ہی نہیں سکتی، جب وہ خود نکاح نہیں کر سکتی تو الفاظ کیا ہوتے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مت کراؤ، یعنی نکاح کی نسبت مردوں کی طرف ہوتی۔ تو یہاں نکاح کی نسبت براہ راست عورت کی طرف ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم انہیں اس بات سے روکو کہ وہ عورتیں نکاح کر لیں کسی اور مرد سے۔